آج ضرورت ہے مسلمان ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو میرے بھائی، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ محلے میں ایک چچا ملے بھارت نگر میں، بولے میاں تمہارے والد صاحب جو ہے بہت پاگل انسان ہے، بے وقوف ہے، نالائق ہے۔ بولے تو انہوں نے بولا تھوڑی دیر برداشت کرا، 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ برداشت کرا، اس کے بعد بولا چچا آپ خاموش بیٹھ جاؤ، تم میرے سامنے میرے باپ کے خلاف بول رہے؟ بولے میاں ابھی میں دیکھا تمہارے بابا جان کی ٹینشن چل رہی تھی، وہ حساب سے بولا، میرے بھی جو دل میں تھا وہ نکال لیا بڑا سوری۔ بولے چچا وہ میرا باپ ہے، میری اگر اس کی چل رہی ہے تو نو پرابلم، میں جا کے شام میں کلیئر کر لوں گا۔ میری اس کی چل رہی ہے، میں شام میں جا کے کلیئر کر لوں گا، لیکن چچا تم جو بول رہے ہیں یہ خدا کی قسم میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ کروں گا؟ بولو تمہارے والد کے خلاف تمہارے ماموں جان بولے اب ماں کا منہ ہے، جو بولا گڈ ہے، بولے ماموں تم بابا جان کے خلاف بہت بول رہی، میں تھوڑی دیر کے واسطے بول جاؤں گا کہ تم اماں کا منہ ہے، بولتے تم خاموش بیٹھ جاؤ، میرے والد کے خلاف ہرگز نہیں بولیں گے آپ، کیونکہ ایک وفادار ایماندار بیٹا اپنے باپ کے خلاف نہیں سن سکتا، سن سکتا وفادار بیٹا، بدماش رہا تو سب سن لیتا نہیں، سندھی چور ہے تو سب سن لیتا، حرام کا کھا کھا کے پیٹ پورا خراب ہو گیا، حرام کے لقمے میں جا کے دل مردہ ہو گیا، رحم مردہ ہو گیا، انہیں سب سن لیتا، لیکن جو اوریجنل جو باپ کی وفاداری کرنے والا، محبت کرنے والا بیٹا ہے، وہ اپنے باپ کے خلاف کبھی بھی نہیں سن سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ بولے چچا میرے گھر کے اختلافات ہوں گے، وہ میرے اپنے گھر کا معاملہ ہے، میں جا کے شام میں ٹھیک کر لوں گا، مگر آپ جو بول رہے ہیں وہ خطرناک ہے، میں خدا کی قسم اس کو برداشت نہیں کروں گا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے اگر بھول گیا کہ آپ میرے چچا ہیں، آپ میرے رشتہ دار ہیں یا محلے والے ہیں، تو پھر آپ کی حالت خراب ہو جائے گی، چہرہ بگڑ جائے گا۔ چچا خبردار خاموش ہو جاؤ، ایک وفادار بیٹا اپنے باپ کے خلاف برداشت نہیں کر سکتا، اگرچہ کہ وہ باپ گناہگار ہو، اگرچہ کہ وہ باپ بے نمازی ہو، اگرچہ کہ وہ باپ میں عیب ہو، وہ باپ میں خطائیں ہو، وہ باپ میں لغزشیں ہو، مگر ایک وفادار بیٹا اپنے باپ کے خلاف برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر خدا کی قسم ہم تو مسلمان ہوئے ہیں آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھ کر، اور پھر ہمارا نبی تو وہ نبی ہے جس کے رب نے اس کو پاک و بے عیب کر کے پیدا کیا، جو ہر خطا سے پاک، ہر لفظی سے پاک، ہر کمی سے پاک، ہر میل و کچیل سے پاک، ہر برائی سے پاک، ہر کمی سے پاک، جس کے رب نے جس کو پاک و مطہر کر کے پیدا کیا، ویسا نبی 1,24,000 پیغمبر ایک پڑھ لے رہے، آمنہ کا لال ایک پڑھ لے رہے، اللہ نے ایسا بے عیب نبی دے دیا، تو اب بتاؤ کس کی ماں جنی کہ کوئی اپنے نبی کے خلاف سنے؟ کوئی سن سکتا ہے؟ کوئی نبی کے بارے میں غلط سن سکتا ہے؟ ارے مسلمانوں ممبئی والوں سنو، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کے خلاف بولنا تو کجا، نبی کے خلاف لکھنا تو کجا، نبی کے خلاف سننا تو کجا، بہت دور کی بات ہے اگر کسی کے ذہن میں بھی نبی کے خلاف خیال آ گیا، کیا آ گیا؟ خیال، صرف خیال آیا تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں وہ شخص دائرے اسلام سے خارج ہو گیا، کافر ہو گیا، کافر۔ اللہ اکبر، نبی کے متعلق خیال بد بھی آ جائے تو شخص کافر ہو گیا، اللہ اکبر۔ ایسی ذات کا نام محمد رسول اللہ، اور اللہ کا احسان ہے اللہ نے ہمیں حضرت آدم کا امتی نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں حضرت موسیٰ کا امتی نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں حضرت عیسیٰ کا امتی نہیں بنایا، اللہ کا کروڑ 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 احسان ہے اللہ نے ہمیں پیارے محمد کا امتی بنایا۔ اب ایسے نبی کی امت میں پیدا ہو گئے تو آپ ذرا غور کرو اس نبی سے محبت کرنا نہیں کرنا،
سنی ہے. کیا ہے؟ زور سے بولو. وہ ٹھنڈے سنی ہے بھارت میں. جواب نکال رہے کیا ہے ذرا زور سے بولو. بازو والوں کو سننے آنا تم لوگوں کو مولانا کو سننے نہیں آنا. نہیں بازو والے کو سنانا ہے. ہم کیا ہے؟ ہمارا تعلق اہل سنت والجماعت ہے. ہم اس جماعت کے ماننے والے ہیں جس کو آمنہ کے لال نے بنایا. مسلک اہل سنت والجماعت یہ آج کل کے مولویوں کا بنایا ہوا مسلک نہیں, آمنہ کے لال محمد عربی کا بنایا ہوا. تو پیارے دوستو, ہم اہل سنت والجماعت کے ماننے والے, ہم سنی ہیں. اب ذرا غور کرو, جو سنی بولتے کس کو؟ ڈیفینیشن سنیت کس کو بولتے ہیں؟ سنی کس کو بولتے ہیں؟ سنو, سنی اس کو بولتے ہیں. ہم آپ غلط سنیاں پھیلے گئے. دربار گیا تو سنی, چادر چڑھایا تو سنی, فاتحہ پڑھا تو سنی, گھر پہ غوث پاک کا جھنڈا لگایا تو سنی, حاجی کو بھی رئیس بھائی گھر کے دیکھا ہے, انہوں اپنے عاشق نمبر 1 ہے, بلیک میل کر کے بلائے سے. وہ بیچارے ہمارے گھر کو آ گئے, ہمارے شبیر صاحب حیدرآباد کو آ گئے, ٹائم میں نہیں ہے جب سے میں پریشان ہوا. کسی کو کئی بار فون پہ بات کر لیتے خدشہ رہتا, اپن کون سے ڈیمانڈ کرنے والے مولانا نہ پیسوں کا ڈیمانڈ نہ کوئی پھگٹ کے, اور نہیں میرے کو بزنس کلاس ٹکٹ. یہ چلر باتیں ہوتے ہیں کہاں تو بھی بٹھا رہے بھائی, بٹھا سکتے سنتے بچے. ارے میرے بھائی, اللہ کی بارگاہ میں 56,000 کروڑ بندے, اللہ اس میں سے میرے جیسے گناہگار, خطاکار, سیاکار کو اللہ بولنے لگا رہا ہوں, اپنے بندوں کو کھڑا کر کے سننے لگا رہا. اس سے بڑی عزت اور کیا ہوتا ہے؟ کسی کے ہاتھ ٹوٹنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یقین مانو مسلم کو پیچھے پڑے ہوئے, مغرب کے بعد آؤ, مغرب کے پہلے تو 2 بجے جاؤ, بولے لنچ کرو, بولے ارے چھوڑو, مرغیاں کھلا کھلا کے مولانا کو چھپے کو بھی موٹا کر دیتے. تم کھلا دیتے, ہمارے کو ہضم کرنے میں کتنی ٹینشن ہو رہی ہے ہمارے کو معلوم ہے. دال ڈال کے کھلاتے ہیں کو, بولے بولا کوئی ضرورت نہیں, تم خاموش بیٹھ جاؤ. پھر اب پیچھے پڑے مغرب منگلا نہیں, وہاں تو پبلک پوری پیچھے پڑتی, انہیں پھگٹ کے نعرے لگاتا, کبھی ٹنگا گئے ہے سیدھا ڈائریکٹ اسٹیج پہ آنا. پھگٹ کے پونا 40,000 ڈالو اکاؤنٹ میں, دن کی خدمت ہو رہی ہے. ایڈوانس ڈالو پہلے, اس کے بعد تقریر کو آئیں گے. اللہ اکبر, فلاں ٹکٹ چھوڑا ہمارے کو, فلاں فلائٹ کا, فلاں کلاس کا. او ویری گڈ, مولانا ہے ہاں, آپ تو دلال ہیں, دلال. اہل سنت کو بیچ کے کھا رہے ہیں. اہل سنت کا پوچھڑا اپنے وقت کرنے والے میں کیا نظر آنے والے میں بات ہی نہیں کرائیں گے. میرے پیارے بھائیوں, اللہ کی دی ہوئی عزت بہت ہے. آپ اتنا ٹھہر کے سن رہے ہیں, سیاسی جلسوں میں جا کے کوئی نریندر مودی صاحب کو بھی اتنا ٹھہر کے نہیں سن رہا, احمد خان کو بھی اتنا ٹھہر کے سن رہا. اللہ کے پاس کروڑوں بندے بیٹھے ہیں, میری کوئی اوقات نہیں. اس سے بہترین, ایک سے عالم بندے اللہ کی بات ہے. اللہ کس سے بھی کام لے سکتا ہے.
اللہ کا شکر ہے اللہ اپنے سے کام دے رہا ہے، شکر ادا کرنا تھا۔ تو بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا پیارے دوستوں، ہم لوگ سننی، ہم لوگ کیا کرتے ہیں ڈیفینیشن دیتے ہیں، زکات کابو گیا تو سننی، فاتحہ پڑھا تو سننی، مولانا ہاتھ چوما تو سننی، پیر صاحب پہ پیرا پڑھا تو سننی۔ یہ سنیت کا ڈیفینیشن نہیں ہے۔ خدا کی قسم سننی ہو پہلے اپنا تعارف صحیح کرا۔ تم آپ کو کوئی پوچھے سنیت، ہاں سننی ہو پہلا درگاہ میں جاتا ہے، یہ بھانتے باتیں نہیں کرتا، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھانتے باتوں کا نام آپ کا تعارف، آپ کا ڈیفینیشن نہیں ہے۔ آپ سننی ہیں اس لیے درگاہ میں جاتے ہیں، پہلے سنیت ہے پھر درگاہ، پہلے سنیت ہے پھر اس کے بعد پیر صاحب۔ آپ سننی بڑے ہو کے پیر بھی آپ سننی نہیں بنتے تو پیر کو رہتا تھا مگر ملتا نہیں۔ سنیت کے صدقے میں پیر ملا، سنیت کے صدقے میں استاد ملا، سنیت کے صدقے میں درگاہ ملی، یہ سنیت کا صدقہ ہے گنبد ملا، یہ سنیت کا صدقہ ہے عالم ملا، یہ سنیت کا صدقہ ہے مفتی ملا، یہ سنیت کا صدقہ ہے صوفی ملا۔ سنیت ہے تو سب ہے، سنیت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھو بازو والوں کا نہیں سنیت نہیں ہے تو ان کا نہیں مخدوم ماہی بھی نہیں ہے، سنیت نہیں ہے تو ان کا نہیں غریب نواز بھی نہیں، سنیت نہیں ہے تو ان کا نہیں غوث اعظم بھی نہیں ہے، سنیت نہیں ہے تو ان کا نہیں مولا علی بھی نہیں ہے، سنیت نہیں ہے تو نام محمد کا ادا بھی نہیں ہے۔ آج تم انگوٹھے بھی چوم رہے ہو، یہ سنیت کا صدقہ ہے، تم سنی ہے اس لیے تمہارے پاس سلام ہے، تم سنی ہے اس لیے تمہارے پاس فاتحہ ہے، تم سنی ہے اس لیے تمہارے پاس نبی کا ادب ہے، تم سنی ہے اس لیے تمہارے پاس درگاہ ہے، عرس ہے، فاتحہ ہے، چادر ہے، پھول ہے، تمنا ہے، ساری چیزیں ہیں۔ سنیت نہیں ہے تو کچھ بھی پھر آپ مجھے حضرت یہ سنیت بولتے کس کو؟ یہ آخر سنیت ہے کیا جس کے صدقے میں یہ سب ہے؟ تو کان کھول کے سنو دوستو، سنیت نہ فاتحہ کا نام ہے، سنیت نہ سلام کا نام ہے، نہ درگاہ کی زیارت کا نام ہے، نہ پھول چڑھانے کا نام ہے، نہ چادر چڑھانے کا نام ہے، نہ عرس کرنے کا نام ہے، سنیت نام ہے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت کو اپنی جان سے زیادہ جانے مصطفیٰ جان رحمت کو اپنی جان سے زیادہ چاہنے کا نام اور نبی کی گستاخی کرنے والوں سے نفرت کرنے کا نام۔ خیریت پوچھ رہے ہیں ہم، سنیت نہیں ہے۔ جو نبی کا گستاخ ہے خدا کی قسم وہ ہمارا زور سے بولو، وہ ہمارا گستاخ کبھی ہمارا جو اللہ رسول کا نہیں ہو سکا وہ ہمارا کیسے ہو سکتا؟ اسی لیے بیٹی دیے تو دیکھ کے دینا، پہلا دیکھتے ٹھوک بجا کے دیکھتے، کیا رہے بھائی ٹھوک بجا کے دیکھتے، یوپی میں تو بہت خطرناک دیکھتے، مگر پھر لکھ جا کے گڑے میں ڈالتے، وہ الگ بات ہے۔ دیکھو کیا کرتے دیکھتے بچہ ایجوکیٹڈ ہے نہیں ہے، ویری گڈ، پھر دوسرا دیکھتے بچہ پیسے والا ہے نہیں ہے، ہاں ویری گڈ، ویل سیٹلڈ، اوکے ڈن، نو پرابلم، پھر دیکھتے بچہ خاندان والا ہے کہ نہیں، ہاں بہت بہترین فیملی سے تعلق رکھتا ہے، دیکھو جیسا پیسے دیکھ رہے، ایجوکیشن دیکھ رہے، خاندان دیکھ رہے ہیں، یہ تینوں بعد میں دیکھنا، مصطفیٰ کی محبت ہے نہیں ہے یہ پہلے دیکھنا، یہ پہلے دیکھنا۔
کیونکہ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص ہے، پیر ساتھ کھڑی کر کے بیٹھو، مولانا تو پیر لگا کر بیٹھو. ادب کرنا بیٹا، زندگی ادب کا نام ہے. بڑوں کے سامنے پیر لمبے کر کے کبھی نہ بیٹھے. علم والوں کی جاہلوں کی ایک ہی علامت ہے، پہچانیں گے بیٹھا. اب آپ بولے گا میں ایجوکیٹڈ ہوں مولانا، آپ بولے تو میں آپ کے گھر کو آ کے سرٹیفکیٹ چیک کر دوں کون سی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے. چاول مت کے دیکھتا ہوں، ہاتھ ملایا، ہاتھ کے ملایا، جاہل ہے. ادب سے ملایا، پڑھا لکھا. کیونکہ ادب پڑھے لکھے لوگوں کو زیادہ ایجوکیٹڈ ہے. ایک جنا گاڑی پہ بیٹھا بیٹھے السلام علیکم رسول اللہ، ایجوکیٹڈ ہوں میں، ڈگریاں ہیں پر تو جاہل ہے. بول بولتے دیکھیں تمہارے بارے میں مسئلے کو سمجھ ہے. بابا کے سامنے جو بیٹا پیر پہ پیر ڈال کے بیٹھا ہے بول رہا میں انجینئر ہوں، نہیں ہے تو جاہل ہے. تو انجینئر نہیں ہو سکتا، تو جاہل ہے. کیونکہ تو دنیا کی کتابیں تو پڑھا ہوگا مگر باپ کی ادب کی کتابیں سے نہیں پڑھا. تو جاہل اور عالم میں فرق کہاں دیکھا جاتا ہے؟ اس کے طریقے میں، ادب میں. جاہل اور علم والے کی تمیز کہاں ہوتی ہے؟ ادب میں. علم والا کبھی بھی اپنے بڑوں کی بے ادبی نہیں کرتا. زور سے بولو. علم والے کیا کرتے؟ ادب سے بیٹھتے. عالم کا ادب کرتے، مولانا کا ادب کرتے، پیر کا ادب کرتے، استاد کا ادب کرتے، باپ کا ادب کرتے، ماں کا ادب کرتے، محلے کے بزرگان کی کسی کا ادب کرتے. آج کل کے پٹھے کیسے ہوئے؟ بیٹھ جانے والوں دیکھو السلام علیکم چچا. تو آپ اسٹیمپ لے کے اس کی پیشانی پہ ٹھپا لگا سکتے جاہل نمبر 1 بول کے. بڑوں کے ساتھ چچا پھپھا ایسے باتیں نہیں کرتے. بڑوں کے ادب کرتے، احترام کرتے، بڑوں کی تعظیم کرتے، محبت سے ان کے قریب جا کر ان کے پیٹ میں ڈالتے چاچا جان السلام علیکم بولتے، ان کی دعائیں دیتے. بات سمجھ آ رہی؟ یہ اپنا موضوع نہیں ہے، اس پہ بعد میں پھر نیکسٹ کلچر پہ بات کریں گے. اپن رئیس بھائی زندہ باد. اب مسئلہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کرنے والوں سے ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہے. تو سنی اور وہابی بدعقیدے کا تعلق ہو سکتا ہے. یہ سنی وہ ہے جو آمنہ کے لال کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہو اور نبی کے گستاخوں بے ادبوں سے نفرت کرتا ہو. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت سیدنا عمر بن خطاب دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص کا فیصلہ ہو چکا اور وہ شخص کلمہ وہ تھا. مسلمان سے مراد کلمہ پڑھنے والا ہے. اور اس کا ٹینشن چل رہا تھا یہودی کے ساتھ. یہودی یہ کہہ رہا تھا کہ فلاں معاملات میں چلو تمہارے نبی سے ہی فیصلہ کروا لیں. تو چلے. وہ کلمہ پڑھنے والا بھی چلا، جو بظاہر مسلمان تھا وہ بھی چلا، اور یہ یہودی بھی چلا. دونوں مل کے دربار رسالت میں اپنا مسئلہ پیش کیا. رسول اللہ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. تو وہ شخص باہر نکلا، بولا تمہارے نبی نے فیصلہ کر دیا، اب تو تم مطمئن ہو؟ بولے نہیں، چلو حضرت عمر کے پاس چلتے. کلمہ پڑھنے والا کہہ رہا ہے، ظاہری مسلمان کہہ رہا ہے کہ چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں. حضرت عمر کے پاس آئے. آ کر حضرت عمر سے اپنا مسئلہ دونوں مل کے سنا. تو حضرت عمر نے کہا بھائی رسول اللہ موجود ہے، جاؤ رسول اللہ سے پوچھو، رسول اللہ فیصلہ کریں گے، عمر کے پاس کیوں آئے ہو؟ تو وہ یہودی کہنے لگا عمر ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے تھے. تو پھر کیا ہوا؟ تو کہا رسول اللہ نے یہ سارا معاملہ سنا اور میرے حق میں فیصلہ کر دیا. اور اے عمر یہ شخص نے پہلے کہا رسول کی بارگاہ میں چلو، فیصلہ جب میرے حق میں ہوا تو اس کو سکون نہیں ملا. یہ کہا چلو حضرت عمر کی بارگاہ میں چلتے ہیں. تو اسی لیے تمہارے پاس آئے ہیں.
تو حضرت عمر نے کہا ٹھہر جاؤ، اگر عمر سے فیصلے کی امید رکھتے ہو تو عمر ضرور فیصلہ کرے. حضرت عمر اندر گئے، تلوار لے آئے، اٹھائے، جو کلمہ پڑھنے والا تھا اس کی گردن پہ مار کے گنڈی دھڑ سے الگ کر دی، دھڑ سے الگ کر دی. سارے شہر مدینہ میں کوہرام مچ گیا کہ عمر نے ایک مسلمان کا قتل کر دیا، عمر نے مسلمان کا قتل کر دیا، عمر نے مسلمان کا قتل کر دیا. رسول اللہ نے حضرت عمر کو اپنے دربار میں طلب کیا. جب حضرت عمر دربار رسالت میں پہنچ کر صفائی پیش کرتے، اس سے پہلے اللہ نے جبریل کو قرآن دے کر حضرت عمر کی تائید میں آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت اعلیٰ حضرت اہل سنت حضرت علامہ مولانا احمد نشوری صاحب قبلہ. تو پیارے دوستوں مسئلے کو سمجھو. حضرت عمر سے پوچھا گیا عمر تم نے اس کا قتل کیوں کیا؟ حضرت عمر نے کہا خدا کی قسم میں نے مسلمان کا قتل نہیں کیا، میں نے کلمہ گو کا قتل نہیں کیا، میں نے گستاخ رسول کا قتل کیا. کہا عمر اس نے گستاخی کیا کیا؟ تو کہا جو میرے نبی کا فیصلہ نہ مانے اس سے بڑا گستاخ اور کیا ہے. میرے پیارے دوستوں، یہ جو گستاخوں سے نفرت کرنا ہمارے ابا نے سکھائے، ہمارے پھپھا جان نے سکھائے، ہمارے چچا جان نے سکھائے. گستاخوں سے نفرت کرنا ہمیں حضرت عمر نے سکھایا، حضرت عمر نے سکھایا. اچھا اور ایک بات بولوں میں آپ کو، ہمیں یہ گستاخوں سے نفرت کرنا تو رب ذوالجلال نے سکھایا. قرآن پاک میں ایک آیت ہے عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. اللہ رب العزت فرما رہا ہے حرام کا نطفہ ہے وہ اے نبی جو تیرے خلاف بولتا ہے. اللہ اکبر. ولد الزنا ہے وہ جو تیری شان میں کمی کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ولد الزنا، حرام کا نطفہ. میں پھر ادب کے دائرے میں بولوں، سعودی عرب سے جو قرآن تفسیر کی شکل میں چھپی ہوئی ہے اس میں آپ اٹھا کے دیکھ رہے ترجمے میں انہوں نے لکھا ہے حرام زادہ ہے وہ جو نبی کی عزت نہیں کرتا. حرام زادہ، یہ حرام زادہ، حرام کا نطفہ، حرام کی نسل، اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کون کہہ رہا ہے یہ؟ زور سے بولو. کس کو بولا؟ جو اللہ کا گستاخ ہے. اللہ نے اس کو نہیں پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. خدا کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنے والوں کو اللہ نے یہ سخت جملے نہیں بولا. ان کی بات آئی تو کیا کہا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. جو خدا کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں ان کو اللہ کافر کہہ رہا ہے، مگر جو نبی کی گستاخی کر رہا ہے اللہ ان کو عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، حرام کا نطفہ کہہ رہا ہے. تو ہم نے کہا ہے اللہ اتنی نفرت کیوں جبکہ وہ بندے تیرے ہیں، تو نے ان کو پیدا کیا ہے. اے اللہ ان سے اتنی نفرت کیوں کہ ان کے عیبوں کو تو ظاہر کر رہا ہے. اس کی ماں نے اس کو زنا کر کے پیدا کیا. اے اللہ تو نے وہ بھی عیب ساری دنیا پر بلکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان پر اس کے عیبوں کو کھول کر ڈال دیا. تو رب نے کہا میں سب کچھ کو برداشت کر سکتا ہوں مگر میرے مصطفیٰ کی گستاخی کو نبی کی بھی ادبی کو برداشت نہیں کر سکتا. اللہ کی ساتھ اللہ کو چھوڑ کے بندے سورج کی پرستش کر رہے نہیں کر رہے، مگر پورا قرآن پڑھو لو اللہ نے سورج کی پرستش کرنے والوں کے لیے کوئی سخت الفاظ کا استعمال نہیں کیا. اللہ کو چھوڑ کر بندے جانور کی پرستش کر رہے ہیں، اللہ نے ان کے لیے سخت جملوں کا استعمال نہیں کیا. لیکن آؤ
अबू लहब नबी की तरफ उंगली उठाया, ऐसे कहा हुजूर की तरफ, अल्लाह को ऐसे कहा। अल्लाह को इतना जलाल आया कि मेरे मुस्तफा को उंगली दिखाता है। अल्लाह ने जलाल में खिताब किया, तब्बत यदा अबी लहब, ऐ अबू लहब तेरे दोनों के दोनों हाथ टूट जाए। मैं बोला आपकी मुंडी टूट जाए। आप बोलेंगे क्या मौलाना बदुआ दे रहे? मैं बोला किसी कुत्ते को कोविड हो जाए। तुम्हारी बदुआ है मगर कबूल होने का टाइम चलेगा। ऐसी अल्फाज क्या है? बदुआ है। और आप कुरान पढ़िए, अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कह रहा है? तब्बत यदा अबी लहब, ऐ अबू लहब तेरे दोनों के दोनों हाथ टूट जाए। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, क्या मतलब है? क्यों टूट जाए? इसलिए टूट जाए कि तूने मेरे नबी की तरफ उंगली उठा दिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला गुस्ताखों के चिट्टे खोल के रख दिया कुरान के अंदर, बेअदबों की धज्जियां उड़ा दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत। अरे कुरान पाक में अल्लाह ने आयात नाज़िल करके सिर्फ खुद लानत नहीं कर रहा है, क़यामत तक अपने सारे बंदों से अबू लहब पे लानत भिजवा रहा है। आज भी बंदा नमाज में खड़े होकर कहता है तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट गए। अल्लाहु अकबर। अबू लहब तो चला गया मगर वो बद्दुआ आज भी हो रही है, लानत आज भी हो रही है। अबू लहब के ऊपर लानत आज भी हो रही है। वजह क्या है? वजह ये है कि ये वो बदबख्ता है जिसने मेरे मुस्तफा पर बेअदबी से उंगली को बुलंद कर दिया। मसले को समझो मुसलमानों, समझने की जरूरत है यार। हम नहीं समझ रहे हैं, जिसकी वजह से हम बदअकीदा बेदीन बदमज़हब हो रहे हैं। खुदा राय मुसलमानों, दिलों में नबी का अदब पैदा कर। हमारे बात कुछ भी नहीं आता। अल्लाह ताला नहीं पूछते किसको वोट डाला था, नहीं पूछते। अल्लाह ताला नहीं पूछते कि तू जो है कितना खाना खाया था। बोले बंदे तेरी मर्जी, खा कितना खा। मगर अल्लाह ये जरूर पूछेगा, बता तू गुस्ताखों की सोहबत में कैसे रहता था? मेरे दुश्मन, मेरे नबी के दुश्मनों को तू गले क्यों लगाता था? मेरे नबी के दुश्मनों से तू इतना प्यार भरा, मोहब्बत भरा माहौल क्यों गुजारता था? ये जरूर सवाल है। खुदा राय मुसलमानों, अल्लाह और रसूल का वास्ता, मरने के बाद न ये दौलत काम आएगी, न ये इज्जत काम आएगी, न मनसब काम आएगा, न मुकाम काम आएगा, न कुछ काम आएगा, न कुछ। दुनिया में काम नहीं आ रहा, मरने के बाद क्या ठीक काम आएगा? नहीं। दुनिया में देखो राहुल गांधी इतना बड़ा आदमी नहीं, कितना बड़ा आदमी नहीं, जिसका परदादा प्राइम मिनिस्टर, जिसकी दादी प्राइम मिनिस्टर, जिसका बाप प्राइम मिनिस्टर, जो खुद प्राइम मिनिस्टर के मनसब के काबिल, दुनिया जिसको बनाने के लिए वोट कर रही है, वैसे सबको पार्लियामेंट से निकाल दिए। इतना बड़ा मनसब, इतना बड़ा खानदान, इतने बड़े होते दुनिया में काम में नहीं आ रहे। मरने के बाद क्या होते काम में? बोलो जी, खाली भाई बोल रहे ना। लल्लू प्रसाद को ले जाके जेल में डाल दिए। अरे मेरा चीफ मिनिस्टर लोगों में कुछ भी काम नहीं, मनसब काम में नहीं आया, ओहदा काम में नहीं आया, सल्तनत काम में नहीं आया, कुछ भी काम नहीं, ले गए डाल देते। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह बतला रहा है, बंदो दुनिया में तुम्हारी इज्जतें, तुम्हारे मुकाम, तुम्हारे मर्तबे, तुम्हारे मनसब छीन लिए जाएंगे। आखिरत में ये सब तुम्हारे मनसब, तुम्हारे ओहदे, तुम्हारी शान, तुम्हारी शौकत काम में आने वाली और से बोलो वहाँ क्या काम आएगा? खुदा की कसम, अल्लाह की इबादत करना काम आएगा, मुस्तफा की गुलामी करना काम आएगा।
اس کے علاوہ کچھ بھی کام میں آنے والا نہیں ہے. اور سے بولو نہیں ہے. اسی لیے دنیا سے جاؤ تو بے ادب گستاخ بن کے نہیں, دنیا سے جاؤ تو عاشق رسول بن کے جاؤ, دنیا سے جاؤ تو غلام مصطفیٰ بن کے جاؤ, دنیا سے جاؤ تو اہل بیت کے دیوانے بن کے جاؤ, دنیا سے جاؤ تو صحابہ کا احترام کرنے والے بن کے جاؤ, دنیا سے جاؤ غوث و خواجہ کی غلامی کا چولا پہن کے جاؤ. عاشق بن کے جاؤ, کامیاب ہو جاؤ. عاشق بن کے جاؤ. کیسے عاشق بننا, ایک اچھی بات سمجھا دیتا ہوں آپ کو, سمجھاؤ موڑ بتایا کچھ نہیں بولے میں خاموش بیٹھے گیا بس آپ کو شروع نہ کرو خاموشی کر آج اپن فل ٹائم لے لیتے ہیں انشاءاللہ. جا جا کے پولیس والے کچھ کر دکھا دی. سبحان اللہ. اب مسئلے کو سمجھو. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے خاص مرید سرکار امیر خسرو گئے کبھی زیارت کرے نہیں کرے تو کر کیا تم لوگ چوس پھرتے رہے تم لوگوں نے یہ چوپاٹیاں یہیں سے رہتے تم لوگ. ہاں تو میرے کو پٹھے پورے ممبئی والے کام تھے. آج گیا میں چوپاٹی کوئی طرف سمندر دیکھیں گے بول کے یہاں تو حیدرآباد نہیں ہے نا سمندر. فریدا گئے تو وہاں بھی سیلفیاں لیے لوگ. ارے بولا یہاں تو چھوڑو رے کم سے کم. بہرحال نو پرابلم. تم لوگ پورے چوپاٹی کے ملتے معلوم ہے. کبھی جاؤ آقاؤں کی بارگاہ میں بھی, کبھی بیٹھو درود پڑھو, ذکر کرو, اذکار کرو, وظیفے پڑھو. خدا کی قسم کو ایک نظر ڈال دیے نا زندگی کا بیڑا پار. آقاؤں سے محبت کرو, تعلق رکھو. سرکار نظام الدین اولیاء فرمایا جاتا ہے, حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے مقرب و محبوب بندوں کو تلاش کرنا چاہا تو مقربان خدا میں میرے کو دو لوگ ملے. یہ اللہ کے جتنے مقرب و محبوب ہے میں نے اتنا مقرب و محبوب کسی اور کو نہیں دیکھا. مجدد الفسانی فرماتے ہیں ایک محبوب ہے جن کا نام ہے محبوب سبحانی, دوسرے محبوب ہے جن کا نام ہے محبوب الہی. حضرت غوث اعظم, حضرت نظام الدین قرب دی انتہا میں ہے. ایسی جڑ قدرت کی ہے. سرکار محبوب الہی کے رحمۃ اللہ تعالی مرید تھے. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے مرید سرکار امیر خسرو. امیر خسرو جو ہے جس مسجد میں نماز پڑھتے تھے وہ مسجد کے قریب ایک اور بزرگ رہتے تھے, وہ بھی بہت بڑے درجے کے ولی تھے. انہوں نے اعلان کر کے مثال فرمائے کہ جو میری نماز جنازہ پڑھے گا میں اس کو اپنے ساتھ بروز محشر اللہ سے سفارش کر کے جنت میں لے کے جاؤں گا. اعلان کر دی. وہ اعلان طوفان کی طرح کوہرام مچانے لگا. یہ مسلمان سے وہ مسلمان, وہ مسلمان سے وہ مسلمان, ان سے ہوئے, ان سے ہوئے, ان سے ہوئے. پورا دلی کا علاقہ ہو گیا حضرت کی نماز جنازہ پڑھے. حضرت امیر خسرو اپنے گھر سے نکلے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے. جب آپ آ رہے ہیں آپ کو بھی وہ اعلان سنائی دیا. ایک مسلمان نے آپ کو سنا دیا کہ حضرت نے اعلان کیا ہے جو ان کی نماز جنازہ پڑھے گا حضرت اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. امیر خسرو دیکھے جب مسجد قریب ہے, ایک دکان بند ہو رہی تھی نماز کے واسطے. دکان والا بند کر رہا, دکان نماز کی جمع. حضرت امیر خسرو نے بھائی اندر ڈال کے بند کر دیں. اندر ڈال دیا, بند کر دیا. مسئلہ بعد میں پوچھے گے, نماز چلے جائیں گی. بند کر دیا, نماز پڑھنے چلے گئے. جب نماز پڑھ کے آ کے دکان کھولا تو حضرت امیر خسرو اندر سے نکل رہے ہیں تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ دیکھ لیے. امیر خسرو نماز نہیں پڑھے, بولے نہیں پڑھا. اندر تھے, بولے گیا اندر. کتاب کی جمعہ چھوٹ گئی نا, بولے ظہر قضا کر لیتا. وہ خلیفہ کو آیا, چلا جا کے سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے شکایت کرے. بولے سرکار آج امیر خسرو کو میں نے اپنی سرکی آنکھوں سے دیکھا, وہ جمعہ کی نماز کے بعد ملا صاحب کی دکان میں بند ہو گئے, نماز نہیں پڑھے. نماز پڑھنے کے بعد جب وہ دکان کھولا تو آپ اندر سے نکلے, میں پوچھا تو نہیں پڑھا, ظہر پڑھ لیتا. بولے حضرت امیر خسرو کی یہ
कैफियत सुनकर सरकार निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही मुस्कुराए। अल्लाह उनको वो नजर भी अता फरमाया था जो दिलों का भेद जानते थे। मुस्कुरा के बोले अमीर खुसरो को बुलाओ। बुलाए तो हजरत अमीर खुसरो भी ऐसे वक्त में तशरीफ लाए, पूरा दरबार भरे हुआ सरकार महबूब इलाही का। बोले अमीर खुसरो, हमने सुना कि आज आपने जुमा की नमाज नहीं पढ़ी, अपने आप को दुकान में बंद कर लिया। बोले जी हाँ सरकार। बोले क्यों ऐसा किया? बोले सरकार, आज एक बहुत बड़े बुजुर्ग का इंतकाल हो गया, विसाल फरमाया, और विसाल करने से पहले उन्होंने ऐलान कर दिया जो मेरी नमाजे जनाजा पढ़ेगा मैं उसको अल्लाह से सिफारिश करके जन्नत में ले जाऊंगा। और सरकार उन्होंने अल्लाह के वली है, और अल्लाह की कसम मेरा ईमान है, वली गलत नहीं कहता, वली जो कहता है सच कहता है। अगर मैं उनकी नमाजे जनाजा पढ़ता, उन्होंने मेरी सिफारिश करते, अल्लाह कबूल करता और उनके साथ मुझे जन्नत में जाना पड़ता। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी और के साथ जन्नत में जाऊं, मैं तो चाहता हूं मैं अपने मुर्शिद करीम हजरत महबूब इलाही के साथ जन्नत में जाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत और माए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ठंडा पड़ेगा विचार। नारे हैदरी। जल्दी ठंडा कर। अभी तकरीर में ठंडे पड़ जा रहे हैं, जरूरत क्या होगी मसले को समझो। अब हजरत अमीर खुसरो ने अपने मुर्शिद से मोहब्बत का ये इजहार किया, तो हजरत महबूब इलाही फरमाने लगे, ऐ अमीर खुसरो, अगर वो तेरी मोहब्बत का इजहार था तो मेरी मोहब्बत भी देख ले। अगर मेरे मुस्तफा की शरीयत इजाजत देती कि अगर एक कब्र में 2 मुर्दे सो सकते हैं तो खुदा की कसम मैं तुझे लेकर सो जाता। ये है मोहब्बत। तुम जिससे मोहब्बत करोगे तुम्हें उसके साथ रहना नसीब होगा। नहीं, इसीलिए दोस्तों दुनिया में आए हो तो सरकार से मोहब्बत करो, प्यार करो। ये तो दुनिया बेकार है, तो झंझटा है, खाए खुजला बन के निकल जाता। रात में खाओ, सुबह में मोशन आता ही आता। नहीं आया तो इतने दवाएं निकाल के पट्टियों ने गला के खा फ्रेश मार देना पड़ता। जो खाए खुजला बन के निकल गए। बेहतरीन टी शर्ट पहनने पट्टे, एक से अलग टी शर्ट, एक से अलग पैंटा, यहाँ से पट्टा, यहाँ से पट्टा, यहाँ से पट्टा। इतने फट्टे पहनना है तो पेटा चेक नंगा आती है। मुंबई में तो ट्रेंड है पट्टों का, फट्टे कपड़े पहनने। पहले फट्टे कपड़े पहना तो फकीर की औलाद बोलते थे। हाँ भाई, अभी भी वैसे टेंशन न करो। अच्छे बात के बच्चे ऐसे काम नहीं करते। ये तो बिल्कुल लोगों पर फटीला लोगों के चिल्लर लोगों के काम है। फट्टे कपड़े पहनना, पीछे से जो है टी शर्ट ऊपर उठ जाना, जींस पैंट नीचे उतर जाना, गलियां दिखना। चिल्लर लोगों के काम है। खानदानी लोग ऐसे काम नहीं करते। ईमान की कैफियत हरारत रखने वाले ऐसे काम नहीं करते। जिनके जहनों में आमिना का लाल होता है वो ऐसे काम नहीं करते। जिनके तस्वुरात में गौसो ख्वाजा होते हैं वो ऐसे काम लोगों का काम है। पूरे चिल्लर फटकिलास लोगों का काम। हमारी शरीयत में तो हया को ईमान का आधा हिस्सा, हया ईमान का आधा हिस्सा है। आधा हिस्सा नमाज, रोजा, ज़कात, हज, तक़वा, परहेज़गारी, ज़ियारत, हज और उम्रा सब आधे में है, और आधा हिस्सा हया है। हया तहारत है। इतनी पाकीज़गी और हया का हुक्म किया गया हमारा। और हम जो है नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक बेहया बन के इस्लाम का गलत तारुफ करा रहे हैं। कभी भी गुनाह करते हुए पकड़े गए तो मैं मुसलमान हूँ, आपको बोलो आप नहीं बोलना मुसलमान हो। हमारी वजह से इस्लाम का नाम खराब हो रहा, हमारी वजह से बुर्खा बदनाम हो रहा,
ہماری وجہ سے جو ہے مسلمان بدنام ہو رہا، ہماری وجہ سے وہ مسلمان جس نے ارے بھائی ایسے ایسے موقع پر ان کے گلے کاٹ دیے گئے، ٹکڑے کر دیے گئے، صحابہ کرام کو آگ لگا کر تپتی ہوئی آگ پر لٹایا گیا، ان کے جسم ایسے پلاسٹک جیسا جل کے پگھلتی ہے، صحابہ کے جسم جل کے ویسا پگھلنے لگے۔ آخری سانس میں بھی صحابہ سے پوچھا گیا بتا کیا تو نے اب خدا کو چھوڑ دیا، نبی کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا؟ صحابہ نے کہا ابھی تو صرف پیٹھ کا حصہ چلا ہے، اگر تو مجھے پورا بھی جلا دے گا تب بھی میری زبان سے ایک ہی آواز آئے گی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صحابہ نے ایک ہی آواز بلند کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج ہم یہ گندے ماحول میں بیکار غلط ماحول میں بیٹھے، ہم جو ہے ٹائم خراب فیس بکوں پہ پوری زندگی برباد ہو رہی نوجوانوں میں۔ 25 شادیاں ہوئے تو 5 شادیاں فیلولر، 5 فیگر اتنا بڑھ گیا، 5 فیلولر۔ پہلے 200-250 ہوئے تو 1 فیل ہوتی تھی، اب 25 میں 5 فیلولر۔ 8 دن کے بعد بچی گھر کو واپس چل جائے گی، 15 دن کے بعد واپس، 10 دن بعد کیا ہوا بیٹے؟ ڈھیلا ہے، فلاپ، فیل، کئی کو ہو رہا۔ روزانہ رات میں فیس بک کے پر گندے فلمیں، یوٹیوب پہ گندی سرچ، اس کا فون لے کے اس کی یوٹیوب کی ہسٹری نکالے تو انہیں پورے گندے فلمیں سرچ کر رہا سر، پوری رات کو دیکھ رہا، دیکھتے شادی سے پہلے فلاپ۔ آپ برا 25 لاکھ کی شادی کر رہے ہیں، 8 دن میں بچی گھر کو واپس، 20 لاکھ کی شادی 15 دن میں بچی گھر کو واپس، کیا ہوا؟ بچہ۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب دے دے گا، دنیا میں اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا میں اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی؟ پیسے نہیں ہونا ذلت نہیں ہے، مردان کی نہیں ہونا ذلت ہے۔ مردان کی ارے میاں یہ گناہ والے فلمیں دیکھنے کی وجہ سے اللہ دنیا میں بھی ذلیل کر دے رہا ہے۔ سوچو دنیا میں پوری قوم کے سامنے اللہ اس کو ذلیل کر دیا، کچھ بھی قابل نہیں ہے، لائق نہیں ہے، تو آخرت میں اللہ اس کو کیسے ذلت میں ادا کرے گا؟ اللہ خدا رائے میرے مسلمان، آج توبہ کرو۔ فیس بکوں پہ گندی موویز، گندے فلم، یوٹیوب کے اوپر گندی سرچ، واٹس ایپوں پہ بچوں سے چیٹنگ، رات بھر بچوں کے ساتھ لگے گئے، چیٹنگاں کرتے جا، انہیں کرتے ادھر نہیں کرتے، پوری رات اللہ کے عذاب میں، گناہ میں، بدکاری میں گزر رہی۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس حال میں مر گیا اسی حال میں اٹھایا جائے گا، ویسے ہی حشر کیا جائے گا، وہی جگہ اس کا شمار کیا جائے گا۔ مت کرو میرے بھائی اللہ کے واسطے، راتوں کو پاک بناؤ، بستر پہ جاؤ تو وضو کر کے جاؤ۔ حدیث شریف سنو، رسول اللہ کے تعلق سے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ بستر پہ تشریف لا کر اس وقت تک آرام نہیں فرماتے تھے، سر تکیے سے نہیں لگاتے تھے جب تک آپ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے، جب تک آپ سورہ زمر کی تلاوت نہیں کر لیتے۔ یہ دو بڑی بڑی سورتیں، سورہ زمر، سورہ بنی اسرائیل، آپ اتنی بڑی نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم آپ 100 بار درود پڑھ کے سو جاؤ، 100 بار کلمہ طیبہ پڑھ کے سو جاؤ، کم سے کم 100 بار استغفار پڑھ کے تو سو جاؤ۔ ارے زندگی کو کچھ ایسا بناؤ نوجوانوں
तुम्हारी हो दीदार मदीने वाले। ऐसा तो शौक पैदा करे, क्या चिल्लर शौक लगा के बैठे हैं। अच्छा अब एक बात मैं आपको पूछता हूँ, ईमानदारी से बताओ, अब आप लोग आईपीएल अभी अभी हम लोग आके आके देखे और पट्टे ठहर के आईपीएल देख रहे, रोड के ऊपर गर्ज नहीं है, हारन मारे तो भी नहीं हट रहा, पुंगी मारे तो नहीं हट रहा, छोड़ रहे जब देख पड़ रहा। क्या मिलता मेरे को समझाओ, मैं भी देखता हूँ क्या मिलता भाई। खेलो 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा खेलो, इंसान होने के नाते खेलना जायज है, अल्लाह ने उसके रसूल ने इजाजत दी। आप बैट बॉल खेलो, आप फुटबॉल खेलो, आप हॉकी खेलो, आप बैडमिंटन खेलो, आप तैराकी करो, आप छाड़ा चढ़ो, आप पहाड़ों पे से कूदो, इजाजत है और इजाजत है, मगर किसी के घर में ना कूदो। इजाजत है, शरीयत में खेलने की इजाजत है, जायज खेल खेलो, कैरम बोर्ड खेलो बैठ के, बीच में पैसे नहीं लगाना, खेलो बोलो कल पे 5-5 रुपए की गेम लगा पड़ेगी, क्या है सबको समझाना पड़ता है। कैरम बोर्ड खेलो, डोमना खेलो, जो खेलते खेलो, जायज जितने खेल है आपकी इजाजत है, शरीयत में मना नहीं है। बैडमिंटन खेलो, टेनिस खेलो, जो खेलते खेलो, शरीयत में इजाजत। ये गंदे काम मत करो, ये गुनाह, ये बदकारी, ये गंदे गंदे काम अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह की माफ़ करो। सारी बदकारियां ऐसा मत करो, इससे तौबा करो, इससे बचो नौजवान, इससे बचो मेरे प्यारो, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, ये बुरा है। और एक बात सुन लो, आजकल लोग पैसा उठ रहे चट पट, रात में था सुबह में गया क्या हार्ट अटैक। अच्छा पहले तो हार्ट अटैक आया तो दवाखाने को लेके जाके एडमिट करके वेंटिलेटर लगाए, फिर भी उसके बाद चांस रहता था, 2 दिन जीता था, 4 दिन जीता था, कलमा पढ़ने का मौका मिलता था। आजकल के हार्ट अटैक भी लेटेस्ट हो गए। आने वाला मुंह में है, आधा प्लेट में। अजीब गरीब वीडियो आ रहे देखने, रेलवे स्टेशन क्या हुआ, अजीब गरीब हार्ट अटैक भी बोला, ये बदमाश है, क्या मोहलत भी नहीं चला कलमा पढ़ने, अल्लाह कलमा पढ़ने की भी मोहलत नहीं देता। मेरे प्यारो, बिस्तरों पे जाओ तो वजू करके जाओ, करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये अचानक मौत क्यों आ रही है मालूम? रसूल अल्लाह ने फरमाया 2 चीजें उम्र को छोटा कर देती है, उम्र जिंदगी को छोटा कर देती है, लाइफ थोड़ी हो जाती है, थोड़ी मुख्तसर हो जाती है। 2 चीजें, कितनी? 2 पहली चीज जिना, पहली चीज जिना। एक तो वो जिना है जो मर्द और औरत मिलके कर ले, दूसरा वो जिना आंखों का जिना, गंदे पिक्चर्स देखना, कानों का जिना, गंदे गंदे गाने सुनना, मुंह का जुबान का जिना, गंदे गंदे अल्फाज अदा करना, हाथों का जिना, लड़कियों को चैटिंग करना, ये सारे जिना है। पैरों का जिना, बुराई की तरफ, औरत की तरफ चल के जाना। जहन का जिना, बस औरत के बारे में सोच लेते रहना, ऐसा है वैसा है, अम्मा का डम्मा का सुनना, जहन का जिना। ये जिना क्या करता, उम्र छोटी कर देता। 70 लिखा के लाया, 45 में छुट्टी हो गई, बचे जिना, एक हो गया जिना। दूसरी उम्र कब होती मालूम? दूसरी उम्र छोटी कब होती मालूम? दूसरी उम्र छोटी होती है, सुन रहे ना हम लोग करेंगे ना इंशाअल्लाह। उम्र छोटी कब होती है? जब वो अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है। माँ बाप की नाफरमानी करने वाले की उम्र छोटी होती है। जिना और माँ बाप की ना, और ये 2 गुनाह मुसलमानों में कसरत से इतना कसरत से ये 2 गुनाह, इसलिए 45 में चल जा रहा, 48 में चल जा रहा, 52 में चल जा रहा, 55 में चल जा रहा, 70 तक जा रहे हैं, नाइट में चल जा रहा है। अल्लाह के वास्ते आप जल्दी जल्दी कौन मानना चाह रहे हैं? ख्वाहिशा बड़े हैं, हरकत गलत है। चलो सुभान अल्लाह, आज बड़ी उम्र का एक वजीफा दे देता हूं इंशाअल्लाह। बड़ी उम्र होते पीछे, बड़ी बुढ़े होते पीछे, किसको ना जल्दी हाथ उठा।
सुभान अल्लाह। अल्लाह करे मेरे गौसे पाक के सत्य में आपकी मेरी अल्लाह सबकी उम्र 100 साल कर दे। पूरे 100 साल हर रात हर दिन अल्लाह उसकी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। अब सुनो दोस्तों, ठहरो जरा, एमएलए क्या था सफरी में मसले को सुनो, मसले को समझो। उम्र बड़ी होने का पहला वजीफा सुन लो, करेंगे इंशाअल्लाह। एक सहाबी हुजूर से बात कर रहे थे, जवान साहब थे, जवान आप जैसे जवान है, बस वो भी वैसे ही जवान थे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में सहाबी आकर नबी मुकर्रम रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करने की सादत हासिल करने। हाय 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 हाय, कुर्बान उस सहाबी पर जिनको हुजूर को देखने का मौका मिल गया, हुजूर से बात करने का मौका मिल गया था, हुजूर का जमाना नसीब हो गया था, हुजूर का खानदान, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के खानदान वालों का चेहरा देखना नसीब हो गया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, बात कर रहे हैं। हजरत जिब्रील तशरीफ लाए, रसूल अल्लाह के गोशे समात में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये जो सहाबी आपके सामने बैठे आका, कल दोपहर जोहर की नमाज के बाद इनका विसार होने वाला है। जवान साहब जोहर की नमाज के बाद विसार होने वाला है। हजरत जिब्रील इत्तला दे दी। जैसे ही सुने रहमत आलम के आंख से आंसू जारी, सरकार रोने लगे, आंख से आंसू जारी हो गए। मेरे आका इतना जवान साहब इतनी छोटी उम्र में अल्लाह की बारगाह चला जाए, हुजूर रोने लगे, मगर सहाबी को नहीं बताया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा, सहाबी तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं गुर्बत की इंतहा में जिंदगी गुजार रहा हूँ, मेरी उस गुर्बत की वजह से या रसूल अल्लाह मैं अपनी जिंदगी में कभी मीठा नहीं खा सका। अल्लाह, मीठा नहीं खा सका। मेरे आका मुझे ख्वाहिश है कि मैं मीठा खाऊं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा की तरफ आवाज दिया, सहाबा बाहर खड़े हुए थे, नबी ने सहाबा की तरफ आवाज दिया, आवाज देकर कहा, सहाबियों। तो हजरत अबू बकर, हजरत उमर, मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा दौड़ते हुए मस्जिद में तशरीफ लाए। कहा, सहाबियों, मेरे इस सहाबी के लिए मीठे का इंतजाम करो। कौन करेगा? हजरत अबू बकर ने हाथ उठाया, या रसूल अल्लाह मैं करूंगा। बोले, अबू बकर जाओ इनके लिए मीठा बना के ले आओ। हजरत अबू बकर अपने घर गए मीठा बनाने के लिए। फिर हुजूर ने उस सहाबी से पूछा, सहाबी क्या तुम्हारी शादी हुई? बोले, या रसूल अल्लाह मेरी शादी नहीं हुई। पूछा, सहाबी किसी बच्ची को पसंद करते हो? कहा, जी हाँ या रसूल अल्लाह, मेरी चचा साहब बहन को मैं बहुत पसंद करता हूँ। कहा, फिर तुमने शादी क्यों नहीं की उनसे? कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने उनका रिश्ता मांगा था, मगर मेरी गरीबी की वजह से मेरे चचा ने वो बच्ची मुझे नहीं दी, इसलिए मेरा उनसे निकाह नहीं हो सका, मेरी गरीबी की वजह से। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर से कहा, उमर जाओ इनके चचा को बुला ले आओ। हजरत उमर गए, वो सहाबी के चचा को बुला ले आए। वो सहाबी के चचा आए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा, सहाबी है तुम्हारे भतीजे? कहा, जी हाँ मेरे भतीजे हैं। सहाबी, मेरी ख्वाहिश है कि तुम अपनी बेटी इनके निकाह में दे दो। वो सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपने कह दिया, खुदा की कसम मैंने दे दिया। घर गए, बेटी को दुल्हन का जोड़ा पिनाए, घूंघट उड़ाए, मस्जिद में लाए, रसूल अल्लाह ने निकाह पढ़ाया, खुद में निकाह पढ़ा, दो गवाह बनाया। रसूल अल्लाह ने कहा, सहाबी ये तुम्हारी दुल्हन है। सुभान अल्लाह, निकाह हो गया। हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा, अली, नई दुल्हन अपने दूल्हे के साथ घर जा रही है, अली जरा कुछ खाने का इंतजाम कर दो। हजरत अली गए, घर से खाना पका के ले आए। हजरत अबू बकर मीठा ले आए, हजरत उमर दुल्हन ले आए। अब दुल्हन भी लिए, खाना भी लिए, मीठा भी लिए। रसूल अल्लाह ने उनको विदा कर दिया, घर चले। दो सहाबियों को हुजूर ने कहा, कल तुम सुबह इनके घर के पास जाके खड़े हो जाना। दोपहर के वक्त में इनके घर से रोने की आवाज आई, मुझे आके चिल्ला कर, मैं भी चलूंगा तुम्हारे। जवान साहबी की
विशाल की चला गई कि दोपहर में भोर में हो गया। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट प्लीज। लास्ट बात है, बहुत बड़ी बात समझाओ, सिर्फ 1 मिनट प्लीज। 1 मिनट। तो साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह, रसूल पाक ने कहा साहबियों ले जाओ इनको, जब इनके घर से रोने की आवाज आए तो मुझे आकर इत्तला कर देना, मैं भी इनके जनाजे में चलूंगा, मैं भी इनका आखिरी दीदार करूंगा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छी बात है, 2 सहाबी खड़े हो, जोहर की नमाज के लिए वो सहाबी आए, नमाज पढ़े, घर गए। अब सहाबा खड़े के सुन रहे हैं कि घर से रोने की आवाज आई कि हुजूर को इत्तला करेंगे, मगर घर से रोने की आवाज नहीं, खुशियों की आवाज, हंसने बोलने की आवाज आई। हत्ता कि असर का वक्त आ गया, मगर वो सहाबी का इंतकाल नहीं हुआ, विसाल नहीं हुआ, रूह नहीं निकली। वो सहाबी असर की नमाज को तशरीफ आए, रहमत आलम ने देखा, आका सलाम परेशान हुए, अल्लाह के बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह, रसूल अल्लाह अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह, तूने कहला भेजा था कि कल जोहर के बाद इनका विसाल होगा, आज जोहर हो गई, विसाल नहीं हुआ, आखिर बात क्या है? आप इधर तवज्जो दीजिए। या रसूल अल्लाह, क्या बात है, विसाल नहीं हुआ? तो बारगाह इलाही से फिर जिब्रील अमीन आए, आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ये जो आपके गुलाम है जिनका आज जोहर के बाद विसाल होने वाला था, या रसूल अल्लाह आपने कल इनका निकाह किया, इनके साथ मीठा भी दिया, खाना भी दिया, वो खाना और वो मीठा इनकी जिंदगी की पहली बार इतनी लजीज ग़िज़ा इनके घर के दस्तरखान पे थी। ये अभी अपनी बीवी के साथ, दुल्हन के साथ बैठकर खाने का निवाला उठाने ही वाले थे, एक फकीर दरवाजे पर आया, दस्तक दिया, कहने लगा मैं भूखा हूँ, खाना खिला दो। तो ये सहाबी ने अपना वो खाना और वो मीठा उस भूखे फकीर को खिला दिया। उसने बदले में दुआ दिया कि ए अल्लाह तुमको जिंदगी नसीब करे, सलामती अता करे। या रसूल अल्लाह, इनके सदक़े करने ने, वो फकीर के दुआ देने ने इनकी मौत को टाल दिया, इनकी उम्र में इजाफा हो। बस ये 2 बातें याद रखो मुसलमानों, सदका खैरात करते रहो, सदका खैरात करते रहो। सदका खैरात करने से खुदा का गज़ब ठंडा होता है, सदका खैरात करने से उम्र में इजाफा होता है, सदका करने से मौत टल जाती है। पहला काम सदका करो, दूसरा काम उलमा की, पीरों की, माँ बाप की, गरीबों की, बड़ों की, कमजोरों की दुआएं लिया करो, इससे भी मौत टल जाती है, उम्र बड़ी हो जाती है। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाह। मुझसे खिदमत के खुद सीखा
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك اے پاک پروردگار عالم مولا تیرے فضل سے کرم سے پیارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے صدقے و طفیل سے اے اللہ ہماری اس حاضری کو تو قبول فرما لے اے اللہ ہم نے جو باتیں سیکھی ہے سنی ہے سمجھی ہے اس پہ ہمیں قائم و دائم فرما دے اے اللہ ہم کو باعمل متقی پرہیزگار بنا بے ادبی گستاخی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہم کو ہماری آخری سانس تک عقیدہ اہل سنت والجماعت پر قائم دائم فرما اے اللہ مسلک اہل سنت والجماعت کا بول بالا فرما اے اللہ ہم کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو بد عقیدوں بے دینوں بد مذہبوں سے بچا اے اللہ پیارے نبی آل نبی اولاد علی کا صدقہ عطا فرما ہر برائی سے ذلت سے رسوائی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ اچانک موت سے حادثات کی موت سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہم کو بڑی بڑی عمریں عطا فرما صحت و عافیت تندرستی نصیب فرما اے اللہ پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت کا بول بالا فرما سنیوں کو آپس میں متحد و متفق رہنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ بے دینوں بد مذہبوں گستاخوں کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما ہندوستان میں مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما ہندوستان کے مسلمانوں کو عزت عطا فرما ہر ذلت و رسوائی عذاب و تکلیف سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ جتنے نوجوانوں بزرگوں بچوں نے میرے مولا یہ آج کا اجتماع کل کا اجتماع منعقد کیا اے اللہ ان کو بڑی بڑی عمر نصیب کر ان کے کاروبار میں برکت عطا کر ان کے گھروں میں خوشیاں نصیب کر ان کو فتنوں سے انتشار سے اختلاف سے ذلت و رسوائی عذاب و تکلیف سے بچا دے اے اللہ پیارے نبی آل نبی اولاد علی کے صدقے میں ہمارا بیڑا پار فرما اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے ہماری آخرت بھی بہتر بنا دے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما ہم کو خبروں کے عذاب سے بچا محشر کے عذاب سے بچا دوزخ کے عذاب سے بچا اے اللہ پیارے حبیب کے صدقے میں ہماری دنیا بھی بہتر بنا ہماری آخرت بھی بہتر بنا اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما اے اللہ پیارے حبیب کے صدقے میں میرے مولا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے ہمارے مرحومین کی خبروں پر دن و رات 24 گھنٹے رحمت و انوار کا نزول فرما اس دعا کو پیارے نبی آل نبی اولاد علی کے صدقے میں تمام انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے صدقے میں بالخصوص سرکار غوث اعظم سرکار جنید بغدادی سرکار غریب نواز کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما قبول فرما قبول فرما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آپ حضرات خوشی کرتے گلکچی کے منظر زیارت کر لیجیے. ابھی حضرت سے گلکچی کرنے کے لیے ہمارے شبیر بھائی تشریف لا رہے ہیں اپنی گلکچی کرنے آ رہے ہیں. جناب شبیر بھائی حضرت گلکچی کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. بات کر رہا ہے ابھی تو میرے خاص کام ہے. ہمارے شیواجی نگر پرسدن کے صاحب آئے حضرت سے ملنے کے لیے بہت خوشی کی بات ہے. ہاں صاحب کے لیے دعا کیجیے. اتنی محبت ہے ہم کو اتنا دیر تک موقع دیا ہے پروگرام کرنے کے لیے. انشاءاللہ اور ملتے رہیں گے ہمارے صاحب لوگ. شیواجی نگر پرسدن کے صاحب کو دھنیہ واد دیتے ہوئے دیکھیے ہاتھ پیش کر رہے ہیں ہمارے کمیٹی والے اور ہمارے جناب ہم سب کے پھپھا بھی ہے خالو بھی ہے بزرگ بھی ہے. ہمارے انور بھائی تشریف لا رہے ہیں ہمارے خطیب امام حضرت علامہ مولانا جمشید خان صاحب کی گلگوشی کرنے کے لیے. جناب انور بھائی امام صاحب کی گلگوشی کرنے آ رہے ہیں.
इमाम साहब इधर नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे वजीर के सदर जनाब नवाब अली वो आ रहे हैं तारी आजाद साहब को गुलगुली करने के लिए। अब इसको जाने दीजिए, टाइम बहुत हो गया, फटाफट मत कीजिए, आराम से आपको जाने दीजिए। हाँ हाँ, तारी साहब को मिलकर हमारा सदर जनाब नवाब नटू है, तारी आजाद साहब को गुलगुली कर रहे हैं। और जरा खामोशी मत कीजिए आप लोग, थोड़े सब्र से काम लीजिए, थोड़ा सा सब्र से काम लीजिए। काम हो गया, आगे नहीं गया, थोड़ा बाकी है। हमारे शिवाजी ने कहा पुलिस अंजलि प्रशासन के उनकी मोहब्बत है, उन्होंने जो ड्यूटी किया है हमारी कमेटी की तरफ से, वार्ड कमेटी की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और देखिए फंक्शन बच्ची के हजरत को आराम से जाने दीजिए, हजरत को जाने की रास्ता दीजिए, फिर दोबारा आने का मौका मिलता नहीं, सब नाराज हो जाएंगे। और हजरत को जाने का हाँ हमारे जाकिर भाई गुलगुशी कर रहे हैं, हजरत आलमा मौलाना आई शानदार साहब कदरी को पहले मेरे मस्जिद के छोटे इमाम हजरत आलमा छोड़ो चले जाएंगे तो फायदा क्या है। हाँ जनाब नायब सदर जाफर भाई हमारे हाफिज कारी खालिद रजा साहब को गुलगुशी कर रहे हैं। हाँ हमारे जाकिर भाई, अरे हमारे मस्जिद के सदर हमारा भाई साहब को गुलगुशी कर रहे हैं। आराम से हजरत को जाने दो, मेहरबानी, सबसे मुलाकात होगी। अगर आप लोग गड़बड़ करेंगे तो किसी को नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम। अंजुमन भारत नगर मस्जिद की तरफ से और हमारे सभी साथियों की तरफ से आप आए हुए तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के सभी पुलिस वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, उन लोगों ने हमें बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। और जो हमारा जलसा हुआ है बहुत कामयाब रहा है। इंशाल्लाह हम लोग दूसरा